نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افطاری میں 11 بار پڑھ لے، جو کہتے ہیں دعا قبول نہیں ہوتی وہ ایک بار یہ وظیفہ پڑھ لے۔ جی ہاں بہنوں اور بھائیوں، آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے لیے 3 ایسے کمال کے وظائف لایا ہوں جن کو اگر آپ سچے دل اور یقین سے افطاری کے ٹائم پڑھیں گے تو میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی اور آپ کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ لیکن وظائف کی اجازت کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، میرے چینل کو سبسکرائب کر کے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے تاکہ ہر کسی کا فائدہ ہو۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی قریب ہوں ہر پکارنے والے کی پکار کو، جب بھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ رمضان المبارک پورے سال کا دل ہے، اگر یہ درست رہا تو پورا سال درست رہا۔ اسی لیے امام ربانی حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوبات میں فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے میں اتنی برکت کا نزول ہوتا ہے کہ بقیہ پورے سال کی برکتوں کو رمضان المبارک کی برکتوں کے ساتھ ایسے ہیں جو قطرے کو سمندر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس مہینے کی برکات اتنی زیادہ ہیں کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس روزے دار کی بخشش کے لیے ہواؤں میں پرندے، بیلوں میں چونٹیاں اور پانی میں مچھلیاں دعائیں کیا کرتی ہیں، اور جب روزے دار آدمی دعائیں کرتا ہے تو اللہ کے فرشتے اس کی دعاؤں پر لبیک اور امین کرتے ہیں۔ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ اس کے ایک ایک لمحہ کی برکت پانے والے ولی بنتے ہیں اور ابدال بنا کرتے ہیں۔ اگر ہم ان برکات سے فائدہ اٹھا سکے تو ہمیں بھی اللہ جل شانہ کی معرفت نصیب ہو جائے گی۔ روزے کا کمال نصیب ہی تب ہوتا ہے جب انسان سارے کے سارا روزے دار ہو۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں جنہیں بھوکا پیاسا رہنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ روزہ تو رکھا لیکن دوسروں کی غیبت کی، روزہ تو رکھا لیکن جھوٹ بولا، روزہ تو رکھا لیکن دوسروں کو دھوکہ دیا، روزہ تو رکھا لیکن دوسروں کے حق کو پامال کیا۔ یہ تو اکثر علماء سے سنتے ہوں گے کہ افطاری کے وقت اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ افطاری کا وقت بندے کے لیے خوشی کا وقت ہوتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت کہ سارا دن بھوکا پیاسا رہتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے رہتا ہے، جب شام کے وقت طرح طرح کی نعمتیں دیکھتا ہے تو اسے خوشی محسوس ہوتی ہے، اور دوسری خوشی جب اپنے رب سے ملاقات کرے گا اس وقت اسے خوشی ہوگی۔ ایک تو افطاری کے وقت خوشی ہے اور دوسرے اس وقت اللہ کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اب ہم آپ کو دوستو وظیفہ بتاتے ہیں، یہ وظیفہ اپنے افطاری سے کتنے منٹ پہلے اور کیسے کرنا ہے۔ افطاری سے 2 سے 4 منٹ کے لیے آپ دعاؤں کا خاص اہتمام کیا کریں۔ دسترخوان پر بیٹھ کر کوشش کریں کہ گھر کے سارے افراد مل کر بیٹھے۔ ایک تو اتفاق میں برکت ہے، اللہ کی رحمت ہے، دوسری بچوں کے جو معصوم ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں اللہ ان ہاتھوں کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اس میں بچے، بوڑھے اور جوان بھی ہونے چاہیے کہ گھر کے سارے افراد بیٹھ کر دعا کیا کرے اور دعا کا خاص اہتمام کیا کرے۔ اور بوڑھوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص فرمایا ہے کہ مجھے بوڑھے آدمی کی سفید بالوں بھی حیا آتی ہے کہ میں اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا۔
جب وہ خلوص سے مانگتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ افطاری کے وقت خاص طور پر دعائیں قبول ہوتی ہے، لیکن ہم آپ کو اس وقت کا ایسا وظیفہ بتا دیتے ہیں۔ یہ وظیفہ بہت مختصر اور مجرد اور طاقتور ہے۔ اس وقت دعائیں تو ویسی بھی قبول ہوتی ہے، لیکن اگر اس وقت آپ یہ وظیفہ کر لیتے ہیں تو دعا میں اور طاقت آ جائے گی۔ اس عمل کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس عمل کی برکت سے اپنے خزانے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اور ایک رحمت والا فرشتہ اترتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ اے بندے، تو نے یہ وظیفہ کیا، اللہ نے تجھے 99 بیماریوں سے حفاظت دی۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ 99 بیماریوں سے حفاظت وہ وظیفہ کیا ہے۔ وظیفہ یہ ہے کہ افطاری سے 2-4 منٹ پہلے آپ نے اول آخر ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، اور درمیان میں ذہن میں اپنے پریشانی، اپنی مقصد، اپنے خواہش کو رکھ کر 11 مرتبہ اپنے لا حول ولا قوت الا باللہ ہی پڑھنا ہے۔ اگر اس کو پورا پڑھ لے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ان کلمات کو 11 مرتبہ پڑھ کر اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بضرور عطا کرے گا۔ چاہے آپ کی جتنی بڑی پریشانی ہو، اس کو اپنے ذہن میں رکھ کر اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی کے ساتھ دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ اس وظیفے کو رمضان کے 30 دنوں میں ہر افطاری کے وقت کر سکتے ہیں۔ دعا عبادت کی روح ہوتی ہے، لہذا عبادت کے بعد دعا پوری نیت اور خلوص سے کرنی چاہیے۔ اللہ کا فرمان ہے، مجھ سے ہی مانگا کرو، کیونکہ حاجت روا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان کی دعا میں جذب پیدا نہیں ہوتا، کھوٹ ہوتا ہے۔ ہم لوگ خشوع اور اخلاص سے دعائیں نہیں مانگتے۔ اگر ہمارے اندر یقین پیدا ہو جائے کہ ہمارا خالق ہی ہمارا حاجت روا ہے، تو وہ ذات مالک القدوس ہماری دعاؤں پر ہمیں عطا کرتا ہے، جو بن مانگی بھی عطا کرتا ہے۔ لیکن یہ اس کی حکمت پر منحصر ہے کہ کسی طالب کی حاجت کو کیسے پکارا کرنا ہے۔ دعا اس لیے مانگنا بھی ضروری ہے کیونکہ مقدر اٹل ہے۔ اے انسان کی تقدیر میں جو لکھا جا چکا ہے وہ اٹل ہے، لیکن اللہ کا ہم سب پر رحم یہ ہے کہ اس نے دعا سے تقدیر بدلنے کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی دعا سے معاملات کی سنگینی دور نہیں ہوتی، عبادات کا صلہ نہیں مل رہا، تو وہ دعا کا ایسا طریقہ اختیار کرے کہ اللہ اس بندے پر شفقت فرمانے پر راضی ہو جائے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اللہ سے دعائیں مانگتے رہو اور اس کے ناموں کا وسیلہ بھی تلاش کرو۔ اللہ کریم کے اسماء مبارکہ یا سمیع یا مجیب کو 41 مرتبہ پوری توجہ سے نماز فجر کے بعد اول آخر درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھتے رہنے سے اللہ کریم بندی کی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین خود دعاؤں کی قبولیت کا وظیفہ ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ دعاؤں کا قبول ہونا حدیث سے ثابت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذو عنون یعنی یونس علیہ السلام کی وہ دعا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ کے اندر مانگی تھی، یعنی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو مسلمان اپنے کسی بھی مقصد کے لیے ان کلمات کے ساتھ دعائیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ امید ہے دوستو آج کی ویڈیو آپ لوگ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ بھی میرے ویڈیو سے سیکھنے کو ملا ہے اور آپ اسی طرح کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو اگلی ویڈیوز کے لیے مہربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کی آل پہ پریس کیجئے
تاکہ میں جب بھی اگلی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے۔ امید ہے دوستو آپ ان وظائف کو ایک بار لازمی آزمائیں گے، اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام بہنوں بھائیوں کی نیک خواہشات خزانہ غیب سے پوری فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔